سر آپ نے اپنی سیاسی جماعت بنائی، آپ کو لگتا ہے کہ پہلے جو اتنی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں موجود ہیں جن کے ہوتے ہوئے کوئی اور سامنے نہیں آ پا رہا ہے، تو کیا آپ کی سیاسی جماعت اٹھ پائے گی؟ بالکل، اور اسی لیے میں نے یہ جماعت بنائی ہے کہ پہلے بڑے بڑے سیاسی لیڈر موجود ہیں، بڑی بڑی سیاسی جماعتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں غربت ہے، اس کے باوجود پاکستان میں ناخواندگی ہے، اس کے باوجود پاکستان کے ہاتھ میں IMF کی غلامی کی ہتھکڑیاں ہیں، اس کے باوجود انصاف نہیں مل رہا۔ او میرا باپ جھانڈیوں کو آپ دیکھ لیں، ان کا دادا، ان کے والد، ان کے چچا قتل کر دیے گئے۔ دادو ماڈل کریمنل کوڈ کہتے ہیں، ماڈل کریمنل کوڈ واقعی کریمنل کوڈ ہے، اور اگر یہ ماڈل ہے کوڈ ہے تو ماڈل کوڈ کی یہ حالت ہے تو عام عدالتوں کا کیا حال ہوگا؟ 8 سال تک در بدر کی خاک چھاننے کے بعد ان مجرموں کو آپ نے باعزت بری کر دیا۔ انصاف نہیں ہے، عدلیہ میں سب کچھ ہے، عدل نہیں ہے۔ تو اگر یہ سیاسی جماعتیں اپنا کام کرتی، یہ پولیٹیکل لیڈرز اپنا کام کرتی، تو آج پاکستان میں بے روزگاری ہوتی، آج پاکستان میں دہشت گردی ہوتی، آج پاکستان امریکی غلامی میں ہوتا۔ یہ ناکام ہو گئی ہیں، یہ ول آف دا پیپل کو ریپرزینٹ نہیں کرتی، یہ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال ان پارٹیوں کے ہو گئے، نہیں کر سکے۔ اور آج آپ دیکھیں پاکستان میں ہائبرڈ ڈیموکریسی ہوتی۔ پاکستان اقبال اور قائد نے ہائبرڈ ڈیموکریسی کے لیے نہیں بنایا تھا، ٹرو ڈیموکریسی بنائے۔ ہائبرڈ ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ عوام غلام ہیں، ہائبرڈ ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ اشرافیہ کے نام پر بدماشی اور مافیا پاکستان کے اوپر قبضہ کیے ہوئے۔ ہائبرڈ ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ حق ملکیت عوام کے پاس نہیں ہے، حق حکمرانی عوام کے پاس نہیں ہے، چوکیدار کے پاس ہے اور پہرادار کے پاس ہے، اور چند بند کمروں کے اندر اجلاس کرنے والے طاقتور اقلیت کے پاس ہے۔ تو اس لیے یہ سیاسی جماعتیں ناکام ہو چکی ہیں، یہ پولیٹیکل لیڈرشپ ناکام ہو چکی ہیں، 70 80 سال سے جدوجہد کر رہی ہیں، کچھ نہیں کر سکی۔ ہم نے پاکستان رائٹس موومنٹ اس لیے بنائی ہے 3R کے ساتھ، رائٹس، ریزسٹنس، ریفارم۔ 3R رائٹس، وہ رائٹس جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے دیے ہیں، مسلمانوں کو، پاکستان کے عوام کو دیے ہیں، اقلیتوں کو دیے ہیں، خواتین کو دیے ہیں، بچوں کو دیے ہیں، عوام کو دیے ہیں، فیڈریٹنگ یونٹس کو دیے ہیں، صوبوں کو بہت زیادہ حقوق دیے ہیں۔ وہ رائٹس ہمیں ملنی چاہیے۔ اس رائٹس کے اوپر ایک طاقتور طبقے نے قبضہ کیا ہے، نہ بچوں کو، نہ خواتین کو، نہ عوام کو، نہ منارٹیز کو، نہ فیڈریٹنگ یونٹس کو وہ حقوق نہیں مل رہے۔ صوبے آج مرکز سے دور جا رہے ہیں اس لیے کہ ان کو وہ دستوری حقوق نہیں مل رہے جو کہ دستور نے صوبوں کو دیے ہیں، وفاقی اکائیوں کو دیے ہیں۔ تو یہ حقوق، اس کی ایجوکیشن، اس کی اویئرنیس، اس کی آگہی، اس کی تعلیم، اس کے لیے آواز اٹھانا، نمبر 1 رائٹس۔ نمبر 2 ریزسٹنس۔ ریزسٹنس، ایسی ریزسٹنس جو مافیا کے شکنجے کو توڑ دے، اشرافیہ کے شکنجے کو توڑ دے۔ وہ جنہوں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بجائے پاکستان کو اشرافیہ جمہوریہ پاکستان بنائے، 1% ریپبلک بنائے، اس کی غلامی کو توڑ دے۔ ریزسٹنس، لیگل، ڈیموکریٹک، نان وائلنٹ، پیسفل ریزسٹنس۔ اور تیسرا R ریفارم۔ ریفارم اقبال اور قائد کے خوابوں کے مطابق، 1973 کے دستور کے مطابق پاکستان کی تعمیری نو، تشکیلی نو، کہ کوئی بھوکا یہاں سوئے نہ، کوئی تعلیم سے محروم نہ رہے، کوئی جوتوں اور کپڑوں کے بغیر نہ ہو، کوئی چھت کے بغیر نہ ہو، اور کوئی انصاف سے محروم نہ ہو، کوئی IMF اور FATF کا غلام نہ ہو، کوئی روزگار سے محروم نہ ہو، اور ایک آزاد، ایک باوقار، ایک خود مختار پاکستانی کی حیثیت سے ہم اس ملک کے مالک بن کر اس ملک پہ زندگی گزار سکیں۔ تو اس کے لیے پاکستان رائٹس موومنٹ، ہم ظلم کی ایوانوں کو گرائیں گے، ہم جبر کے فصیلوں کو گرائیں گے، ہم اس پاکستان کو حقیقی معنوں میں عوام کا، اسلام کا پاکستان بنائیں گے، امریکہ کے غلاموں کا پاکستان نہیں، ٹرمپ کے وفاداروں کا پاکستان نہیں، IMF کے باج گزاروں کا پاکستان نہیں، اقبال کا پاکستان، قائد کا پاکستان، عوام اور اسلام کا پاکستان۔ یہی پاکستان رائٹس موومنٹ PRM کی جدوجہد ہے، اور اسی کے لیے ہم نے یہ پارٹی بنائی۔ سر ان 3R کو کیا 3 جیم آگے آنے دیں گے؟ 3 جیم کے خلاف یہ 3R ہے، یہ 3R ہے ہی 3 جیم کے خلاف۔ یہ ملک 3 جیم کا نہیں ہے، ججز، جرنیل اور جاگیرداروں کا نہیں ہے، یہ
عوام کا ہے, 25 کروڑ عوام کا ہے, سب سے طاقتور یہاں کے عوام ہیں. ان کو شعور ملے, ان کو آگہی ملے اور ان کو ریزسٹنس کے لیے آرگنائز کیا جائے, منظم کیا جائے. عوام کی طاقت کا پھر مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. یہ ہم نے سری لنکا میں دیکھا, یہ ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا, یہ ہم نے نیپال میں دیکھا, یہ دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھا. یہ جو 3 جیم ہے, یہ قبضہ مافیا ہے, یہ 3 جیم ہے, یہی ہمارے اور ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہیں. یہ 3 جیم ہماری اور تعلیم کے راستے میں رکاوٹ ہے. یہ 3 جیم ہماری اور آزادی کے راستے میں رکاوٹ ہے. ان 3 جیم سے قوم کو نجات دلائیں گے, پاکستان کو نجات دلائیں گے 3R کے ذریعے سے. 3R عوام کے احساسات کا, جذبات کا, اقبال اور قائد کے جھنڈے کا اور پرچم کا نام ہے. اور 3R 3 جیم کے خلاف جدوجہد کی علامت ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ PRM جو ہے اس وقت وہ نون لیگ کے مقابلے میں ہے. PRM نون لیگ تو ایک شکست خوردہ پارٹی ہے, ان کی تو کوئی اخلاقی بنیاد نہیں ہے. وہ الیکشن ہار چکے ہیں اور بڑی بے شرمی کے ساتھ اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ پنجاب میں بھی بیٹھے ہیں جو کہ 56% پاکستان ہے, اور وفاق میں بھی بیٹھے ہیں. اور جو لوگ جیت چکے ہیں وہ اڈیالہ میں ہیں, وہ جیلوں میں ہیں, وہ تشدد کا, تعذیب کا, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار ہیں. تو نون لیگ تو اس کا تو پتہ کٹ چکا ہے. وہ تو بیساکھیوں پہ, اسٹیبلشمنٹ کے بیساکھیوں کے اوپر کڑی ہے. بیساکھیاں ہٹیں گی تو یہ دڑام سے گر جائے گا. نون لیگ بہت چھوٹی چیز ہے. ہم دراصل امریکہ, IMF, FATF اور ان کے جو وفادار ہیں, ان کے جو غلام ہیں, جنہوں نے ان کے اس استحصالی نظام کو پاکستان میں تقویت دی ہے, کھڑا کیا ہے, ان کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. اور وہ 3 جیم کی صورت میں آپ نے اس کی وضاحت کر دی. سر, لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ فلسطین کے نام پر مشہور ہوئے اور پھر آپ نے اپنی ایک سیاسی جماعت بنا لی, اور ابھی آپ جو دوبارہ غزہ جانا چاہ رہے ہیں شاید وہ آپ اپنی جماعت کو پروموٹ کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں. تو اس نظریے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں تو اس سے پہلے ڈاکٹر عافیہ کے لیے امریکہ بھی گیا. جی, میں نے تو جنرل باجوہ کے ایکسٹینشن کے خلاف 450 کی پارلیمنٹ میں واحد بندہ تھا جس نے لیجسلیشن تھی اور آخر وقت تک ڈٹا رہا اور کھڑا رہا. میں نے تو FATF, IMF کی قوانین کے خلاف پاکستانی عوام کو شعور دیا اور اس کے خلاف پارلیمنٹ کے اوپر ڈٹا رہا. میں تو جبری گمشدگیوں کے خلاف بولتا رہا. میں تو غزہ کے لیے 42 دن کا میں نے دھرنا دیا غزہ چوک سابقہ ڈی چوک میں. اور میں اس کے لیے آپ 21 دن اور 21 راتوں کا سفر, 2500 کلومیٹر کا میڈیٹرینین کا سفر, 11 میٹر کی کشتی میں, پھر اسرائیلی جیل میں, پہلا پاکستانی ہوں جو اسرائیلی جیل میں رہا, پہلا پاکستانی ہوں جسے اسرائیلی عدالتوں میں ٹرائل کیا گیا, جس کے اوپر اسرائیلی عدالتوں میں مقدمہ چلایا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مشہور تو میں پہلے سے تھا, ایسا نہیں تھا کہ غزہ ہے. میں نے اپنی حیثیت کو, اپنی پاپولیرٹی کو اسلام کے لیے استعمال کیا ہے, عوام کے لیے استعمال کیا ہے, پاکستان کے لیے استعمال کیا ہے, اصولوں کے لیے استعمال کیا ہے, اپنی مشہوری اور پاپولیرٹی کو حق اور سچ کے لیے استعمال کیا ہے. جیب کے لیے استعمال نہیں کیا, پیٹ کے لیے استعمال نہیں کیا, بینیفٹ لینے کے لیے استعمال نہیں کیا. یہ میں چیلنج کرتا ہوں. ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی غزہ جانے پہ مشہور ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ غزہ جاتا ہے تو ویلکم کرنا چاہیے, ویلکم کرنا چاہیے. کوئی عافیہ کو, کوئی جبری گمشدگیوں کے خلاف, کوئی ملٹری آپریشن کے خلاف, کوئی مظلوم بے کسوں بے سہاروں وکٹمز کے خلاف, وکٹم کے ساتھ کھڑے ہونے کی بنیاد پر مشہور ہونا چاہتے تو یہی حقیقی سیاست ہے. ایسے لوگوں کو مشہور بھی ہونا چاہیے, ایسی سیاست ہونی بھی چاہیے, اور عوام کو ایسے لوگوں پر کو سر آنکھوں کے اوپر بھی بٹھانا چاہیے. اس لیے کہ یہی تو اصل چیز ہے, یہی تو اصل چیز ہے کہ لوگ فلسطین کے لیے اٹھے, کشمیر کے لیے اٹھے, جبری گمشدگیوں کے خلاف اٹھے, ملٹری آپریشن کے خلاف اٹھے, انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ہادی علی چٹھا ایمان مزاری کے لیے اٹھے, عمران خان کے لیے اٹھے, ٹرو ڈیموکریسی کے لیے اٹھے, ساورن پارلیمنٹ کے لیے اٹھے, عوام کی حقی حکمرانی کے لیے اٹھے. تو یہی تو وہ اصل ایشو ہے. اگر اس بنیاد پر کوئی مشہوری چاہتا ہے تو عوام کو ان کو مشہوری دینا چاہیے, اور یہ مشہوری کا جائز طریقہ ہے. لیکن
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے ان کے بوٹ پالش کر کے ان کے پاؤں میں بیٹھ کر ان کے ذریعے سے اسٹیٹ ریسورسز کے ذریعے سے عوام کے ذہنوں اور عوام کے قلوب کے اوپر آپ راج کر لیں گے تو یہ غلط طریقہ ہے. یہ غلط جو کہ آج کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور آج کی سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں. اس لیے مزاحمت کے راستے سے خواہ وہ فلسطین کے لیے ہو, خواہ وہ جبری گمشدگی کے خلاف ہو, خواہ وہ ٹرو ڈیموکریسی کے لیے ہو, مزاحمت کے راستے سے اگر کوئی مشہوری چاہتا ہے یہ اس کا حق بھی ہے اور یہ اصولی طریقہ بھی ہے اور اصولی راستہ بھی ہے. چور دروازے سے, گیٹ نمبر 4 سے جو لوگ پاپولیرٹی چاہتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. سر اگر یہ سارے کام آپ جماعت اسلامی پہ رہتے ہوئے بھی کر سکتے تھے, آپ نے وہاں سے کیوں نہیں کیے؟ اور اگر دوبارہ آپ کو جماعت اسلامی بلاتی ہے تو کیا آپ جائیں گے؟ جماعت اسلامی جانے کے سارے دروازے, کھڑکیاں, روشن دان, راستے بند ہو چکے ہیں. یہ قصہ بند ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں اور اس پہ لوگ بعض اوقات برا بھی مانتے ہیں کہ میرے اندر ریورس گیئر نہیں ہے. میں کسی بھی چیز سے واپس نہیں ہوتا جب ایک دفعہ میری یکسوئی ہو جائے کہ یہ حق ہے, یہ سچ ہے, یہ اصولی ہے, یہ ایمان کا تقاضا ہے, یہ میری ضمیر کی آواز ہے. اگر یہ یکسوئی مجھے حاصل ہو جائے پھر موت کا ڈر بھی مجھے واپس نہیں کر سکتا, اور وہ غزہ کے سفر سے واضح ہو گیا. اور پھر کوئی لالچ, کوئی عہدہ, کوئی منصب, کوئی فائدہ بھی مجھے اس راستے سے, اس منزل سے, اس جدوجہد سے ہٹا نہیں سکتا. تو جو PRM کا میرا وہ ہے, یہ میرا اصولی فیصلہ ہے, میری ایمان کا تقاضا ہے, میری ضمیر کی آواز ہے, حق اور سچ کا راستہ ہے, جس پہ میں وکٹم کے ساتھ, مظلوم کے ساتھ, بے سہارا کے ساتھ, خواہ وہ لوکل ہے خواہ وہ گلوبل ہے, اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. اور کھل کر ظلم کے خلاف, استحصال کے خلاف, طبقاتی تقسیم کے خلاف, اس کے خلاف بولتا ہوں. ایکسپلائٹیشن کے خلاف بولتا ہوں. یزید خواہ لوکل ہے یا گلوبل ہے اس کے خلاف بولتا ہوں. حسین خواہ لوکل ہے یا گلوبل ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. تو یہ وہ راستہ جو ہیں وہ بند ہو چکا ہے. باقی جماعت اسلامی میں اگر یہ کام میں کر سکتا تھا, میں جماعت اسلامی پہ زیادہ باتیں نہیں کرتا, وہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے, میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. میرا موضوع اس وقت PRM ہے, میرا موضوع اس وقت اسلام ہے, عالم اسلام ہے, پاکستان ہے, پاکستان کے عوام ہے, اسی پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن صرف اتنا بتا دوں, اگر یہ کام میں وہاں کر سکتا تھا تو میں کیوں چھوڑتا اور کیوں پاکستان رائٹس موومنٹ بناتا.